ضرورت پڑ جائیں گے. دیکھ میری آنکھوں کا رنگ نیلا بھی ہے کالا بھی. مجھ سے رہی گے نہ یوں دور دور بنا دوں بہوا جھرائے نا. پہلے تو نہیں تھا رب ہوگا. اپنی ابتدائی دور کی چند فلموں کے کردار کے حوالے سے اپنے مختلف انٹرویوز میں نجمہ نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فلم خانزادہ کی ریلیز کے بعد وہ کئی روز تک اسٹوڈیو میں بھی نہیں گئی. وہ ان کا ابتدائی دور ہونے کی وجہ سے فلموں میں اپنے رولز کے حوالے سے ناتجربہ کاری کا شکار تھی. مہینے وچ گئی پسینے وچ رات کا ہو گیا سناٹا دل میں چبھنے لگا کانٹا. 13 دسمبر 1974 کو نمائش پذیر ہونے والی سپر ہٹ فلم جادو کے ایک ہی گانے نے نجمہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. اس سے قبل 22 ستمبر 1972 کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار حسن عسکری کی پنجابی فلم ہیرا میں بھی نجمہ سلطان راہی کی بہن کے مختصر کردار میں اسکرین پر نظر آ چکی تھی. فلم جادو کے اس ایک گیت سے نجمہ نے لاہور کے نگار خانوں میں اپنی پہچان بنا لی. پانچ مارچ 1967 کو لاہور میں جنم لینے والی نجمہ نے اپنے بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارا. نجمہ کو بچپن سے ہی رقص اور فلموں میں اداکاری کا شوق تھا. یہی شوق اسے کراچی سے لاہور لے آیا جہاں صرف 15 برس کی عمر میں اس کے کیمرے کا سامنا ہوا. بچپن سے حاصل کی ہوئی رقص کی مہارت نے اس کے لیے فلمی دنیا کے دروازے کھول دیے. نجمہ نے فلموں میں اپنے خوبصورت رقص کے ذریعے شہرت حاصل کی. شروع کی چند فلموں میں ان کے کچھ ہی جان خیز رقص کی وجہ سے ان پر سنجیدہ فلم بینوں کی جانب سے سخت تنقید بھی کی گئی، لیکن پھر جلد ہی انہوں نے مختلف فلموں میں ڈانس نمبر کرنے کے علاوہ فنی لحاظ سے مضبوط کردار بھی ادا کرنے شروع کیے. 1975 میں پنجابی فلم آدی مجرم کے بعد ان کی فلم خانزادہ ریلیز ہوئی جس سے راتوں رات وہ فلم بینوں میں پاپولر ہو گئی. اسی سال ان کی فلمیں ہتھکڑی، نوابزادہ، زینت اور شرارت بھی ریلیز ہوئی. اندھیرا ہے زلفوں کا میری آپ کیوں ہے پریشان حضور میرے سینے نل لگ جا چھڑ تیرا پھیری. ابتدائی دور کی چند فلموں کے کردار کے حوالے سے اپنے مختلف انٹرویوز میں نجمہ نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فلم خانزادہ کی ریلیز کے بعد وہ کئی روز تک اسٹوڈیو میں بھی نہیں گئی. وہ ان کا ابتدائی دور ہونے کی وجہ سے فلموں میں اپنے رولز کے حوالے سے ناتجربہ کاری کا شکار تھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ان فلموں سے سبق حاصل کر کے اپنی آئندہ کی فنی زندگی کو مستحکم کر لیا. 1976 میں وہ 22 فلموں میں نظر آئی: بغاوت، موم کی گوڑیا، طوفان، وقلا، پھنڈی وال، جوڑ برابر دا، استاد شاگرد، باغی تے فرنگی، انوکھی، لائسنس، اجدا بدماش، جٹ کڑیا تو ڈردا، محبت اور دوستی، بہادر، جوان تے میدان، گنگو، پتر مادہ، حشر نشر اور آپ کا خادم میں نظر آئی. اکھیاں نے لڑ دیاں چوری چوری دیکھ میری آنکھوں کا رنگ نیلا بھی ہے کالا بھی. 1977 میں ان کی فلموں کی تعداد 20 تھی، جن میں 2 چور، 13ویں جواب نہیں، اف یہ بیویا، دلدار صدقے، دلاور، دادا، آمنا سامنا، تن بادشاہ، جیراسائی، صدقے تیری موت نو وغیرہ اس کی بہترین فلمیں ہیں. 1978 میں نجمہ کی ریکارڈ 30 فلمیں ریلیز ہوئی: نیڈر، عمر قید، غنڈا، چوری میرا کام، لاٹھی چارج، سب دشمن، چیتا، چال باز، انسان اور شیطان، بہت خوب، علی جاہ، کلدے منڈے، مہمان، الارم، ٹھکرا، ایکسیڈنٹ، امر اکبر انتونی، باڈی گارڈ، جشن وغیرہ اس کی 1978 کی بہترین فلمیں ہیں. نظر ایک منڈے دی پئی جے لگا لے مجھے اپنے گلے ہائے ہائے قسمیں سواد آ گیا دیکھو دیکھو سنم مہربان ہو گیا.
1978 میں ہی اپنی بہترین کارکردگی پر فلم شعلہ کے لیے نجمہ نے پنجابی فلموں کی کیٹیگری میں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 1979 میں نجمہ 20 فلموں میں نظر آئی، ان میں عداوت، گرفتار، حرفن مولا، میں شریف، جٹ بہادر، غیر حاضر، وحشی گجر، ایک شریف، سو بدماش، ہم سب چور ہے، سنگین جرم، کشمکش، شیراتے چیتا، وغدہ بادشاہ وغیرہ کامیاب فلمیں ہیں۔ 1980 میں وہ 8 فلموں میں نظر آئی جن میں فرزانہ، حراست، بندن، خاندان، آتش، راجو رنگ باز اور ایک پشتو فلم زخمونہ میں نظر آئی۔ 1981 میں انہوں نے 8 فلموں میں کام کیا جن میں دشمن دادا، روفیا ایک پتر، ایک ویر، جڑتا، اطراتے جیدار، زہریلا دشمن، بادشاہ اور ریشم میں کام کیا۔ 1982 میں وہ صرف 3 فلموں سنگسار، پاسبان، یار بیلی میں دکھائی دی۔ پہلے تو نہیں تھا پیار اب ہوگا، میں ہوشاں کھل گئی، نیندر کھل گئی۔ 1983 میں ان کی صرف ایک پشتو فلم سرالمبا ریلیز ہوئی۔ 1984 میں ایک پشتو فلم سرالمبا اور 1985 میں 3 فلمیں مشرق مغرب، دیکھے بٹھیرے، جگاور ریلیز ہوئی۔ 1986 میں کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی۔ ان کے فلمی کیریئر کی آخری چند برسوں میں ان کی اردو اور پنجابی فلموں کے پشتو ورژن ریلیز ہوتے رہے جن میں 1987 میں 2 پشتو فلموں دا دشمن تلاش اور اشتہاری مجرم میں نظر آئی۔ 1989 میں ان کی پشتو فلم دا ظلم انجام ریلیز ہوئی۔ 28 اکتوبر 1994 کو نجمہ کی آخری پشتو فلم دا گنڈ کا پانو پلار ریلیز ہوئی۔ نجمہ کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کے اخلاق، حسن سلوک، وقت کی پابندی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ نجمہ جتنا عرصہ فلم انڈسٹری میں رہی انہوں نے کسی سے الجھے بغیر صرف اپنے کام پر توجہ دی، اس لیے ان کے ساتھی فنکاروں، فلم سازوں، ہدایتکاروں اور ٹیکنیشینز کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ اپنے فنی کیریئر میں وہ سکینڈلوں سے بھی دور ہوئی۔ کسی دور میں ان کی اداکارہ آصف خان اور کراچی کے ایک نواب کے ساتھ شادی کی خبریں ضرور گردش میں رہی لیکن وقت کے ساتھ ان افواہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ نجمہ نے اپنے عروج کے دور میں سندھ کے علاقے ٹنڈو آدم سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے زمیندار غلام مصطفیٰ جونیجو سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے فلمی دنیا کو خیرباد کہہ دیا اور پھر وہ کبھی کسی فلمی تقریب میں نہیں دیکھی گئی اور مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون بن کر ایک قابل رشک اور پرسکون زندگی گزاری۔ ان کے شوہر غلام مصطفیٰ جونیجو عام جاگیرداروں سے ہٹ کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش لباس، خوش شکل شخصیت کے مالک تھے۔ شادی کے وقت کی تصاویر میں ان کی شکل ہمارے ملک کے لیجنڈ اداکار ندیم سے کافی مشابہ لگتی ہے۔ نجمہ بیگم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا بیشتر حصہ کراچی کے علاقے ڈیفینس میں اپنی کوٹھی میں گزارا۔ اس کے علاوہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ان کا ایک عالیشان فلیٹ بھی ہے۔ نجمہ بیگم اپنے شوہر کے آبائی علاقے ٹنڈو آدم میں بھی اکثر قیام پذیر رہتی ہے۔ شادی کے بعد پہلی اور آخری بار ان کو وحید مراد مرحوم کی صاحبزادی کی منعقدہ شادی کی تقریب میں دیکھا گیا تھا۔